السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ یہ کانفرنس اور کانفرنس کے کرنے والے اور جس جگہ پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور جس موضوع پر اس کانفرنس کو بلایا گیا ہے اس کے تحت وہ سب کے دل کی آواز ہے، اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے میں آپ تمام لوگوں کا بھرپور حصہ ہے۔ آپ کی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کی کامیابی کے 50 فارمولے نہیں ہو سکتے، اور اس کی لا قدر اللہ ناکامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی فرد یا کسی شخص کی ہو، بلکہ اس کی کامیابی اور اول و آخر کامیابی ہم نے جب آواز دے دی تھی، جس وقت ہماری شورا نے، ہماری عاملہ نے اور اس کے پیچھے پورے ہندوستان کے شورا عاملہ نے اور اس کے پیچھے تمام اہل حدیثان ہند نے جب یہ ٹھان لیا تھا، یہ مان لیا تھا کہ ہم ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کریں گے، تو گویا کہ ہم نے کامیابی کا راستہ طے کر لیا۔ اب کوئی اور کامیابی کا طریقہ نہ سوچیں۔ جب ہم نے اس کے انعقاد کا اعلان کر دیا تو گویا کہ ہم نے کانفرنس کر لی اور کانفرنس کامیاب ہو گئی، اور اسی طریقے سے آپ جب اپنے گھر سے آپ نے نیت کر لی، کانفرنس کامیاب ہو گئی۔ کانفرنس کسی خاص سانچے میں جس کو آپ ڈھالیں گے، اور 1,00,000 دماغ ہیں۔ اب تو اس وقت اتنے ہیں کہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ امریکہ سے کچھ لوگ آنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم پورے طور پر دیکھ رہے ہیں، شاید اس دل جمعی سے نہیں دیکھ۔ وہاں برطانیہ کا یہی حال تھا، کینیڈا سے کچھ لوگ آئے تھے، شاید نہیں پہنچ سکے، لیکن طبیعت خراب ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کہا مولانا میں یہاں جس دل جمعی سے دیکھ رہا ہوں شاید وہاں نہیں دیکھتا۔ آج میں 8:30 میں آ گیا تھا مولانا اور کچھ انٹرویو بھی دے دیے، لیکن کامیاب اور ناکام کہنے والوں کے پیمانے ہوتے ہیں۔ میں انتظار میں 8:30 سے بیٹھا تھا اور سمجھیے کہ میں 7:30 میں پہنچ چکا تھا، یہیں کے لیے نکلا تھا۔ کیا دنیا ہے یہ! لیکن میں شروع ہونے کے بعد اسٹیج پر آیا۔ جانتے ہیں ترتیبات، ایسی جماعت جس نے روئے زمین پر، اور اکثر میں کہتا ہوں اور پڑھیے آپ بھی، ایسی جماعت جس نے روئے زمین پر سب سے بڑی ڈسپلن قائم کی تھی، اور آج اس کانفرنس کو اس عنوان پر کرنے کی سوجی بھی تو اہل حدیث کو سوجھی۔ ڈسپلن، اخلاقیات، اور آپ یقین جانیے نظم و ضبط قوموں کی زندگی میں، جماعتوں کی زندگی میں، حکومتیں سنانے کے لیے تو آپ سنا دیتے ہیں کہ آپ کے ابن تیمیہ نے کہا، ابن قدامہ نے کہا، امام بخاری نے کہا، سب کا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں کہ 70 سال تم کسی ظلم کی چکی میں پس رہے ہو،
ظالم حکمرانوں کے سامنے پس رہے ہو، وہ تمہارے سلفی کرتے ہیں۔ جو اصلی مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے سالوں تک پس رہے ہو وہ بڑی مصیبت نہیں ہے، لیکن ایک سیکنڈ بلا امیر کے، بلا عمارت کے، بلا کسی ڈسپلن کے گزارتے ہو، اس سے بدترین تمہاری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری زندگی پر تمہارے یہ بھاری ہے۔ زبانوں پر کنٹرول رکھیے، دلوں میں جگہ دیجیے۔ دنیا پاگل نہیں ہے، بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس نے ڈسپلن سکھائی تھی، اور ہم کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں جو جانتے ہی نہیں؟ دنیا جانتی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے باغ بھی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، یہ جانتے ہیں۔ ڈبلو ہنٹر سے پوچھئے، اس نے اپنی کتاب کیا مسلمان میں ہند، کیا وہابیان ہند ملکہ برطانیہ کے مخالفت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسی منظم جماعت صحابہ کرام کے بعد کئی کی گواہی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی ہے، ان لوگوں کی گواہی ہے جن کے آنکھ میں آپ کبھی ایک نظر بھاتے نہیں، ان کی گواہی ہے یہ کہ صحابہ کرام کے بعد آج تک یعنی تحریک شہیدین تک ایسی ڈسپلن والی جماعت اور تہوں میں آپ گئے نہیں۔ میں اس وقت بڑا معذرت خواہ ہوں، وہ جو زرخیز سرزمین تھی کہاں کی؟ صفوان کی۔ دو چیزیں مجھے ادھر کئی چیزیں میری خراب کی ہیں، تھکے ہوئے آؤ کچھ لکھو، یہ کرو وہ کرو، تو ایک وہ سوچ لیتا ہوں جو دیوانواں تھا۔ میں بہار کا رہنے والا ہوں، دیوانواں روئے زمین پر شاید ایسی جگہ ملے آپ کو۔ سید نذیر حسن محدث دہلوی یہی تھے، یہاں سے بتا دیں، اور ادھر سے کوئی ہم کو بتا دے کہ کس نے دیکھا اس جگہ کو۔ جو لوگ اس کو زندہ کر رہے ہیں ان کے دل گردے کی بات ہے، ان سے پوچھئے جا کر کے، دیوانواں پوچھئے جہاں کتنے لوگ عرب و عجم سے پڑھتے تھے، صرف یہاں نہیں وہاں بھی پڑھتے تھے۔ یہ مولانا عبدالسلام صاحب ایسی عمر پلاتا سے سنا تھا کہ ایسی تاریخ میں اب بخاری کے بعد بخاری پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ایسے لے کے مدینہ یونیورسٹی میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے، ایسے الٹتے ہوئے، جانتے کہاں لکھا تھا؟ ڈسپلن ہے۔ مولانا عبدالسلام اس وقت پورے دنیا کو پڑھا دیتے۔ مبارک پوری بھائی شیخ الحدیث علامہ مبارک صاحب میراث المفاتیح کے والد گرامی، آپ نہیں جانتے، ہم نے بھلا دیا ہے۔ ایسی چیزیں تھیں، کسی کوئی نام لینا غنیمت ہے کہ ابن باز ابن عثیمین کا نام لیتے ہیں، لیکن جو عالم یہاں تھے، جس طرح کے تھے، جیسی شخصیتیں تھیں، کل مجھے پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ نماز آج بھی پڑھنی ہے، آج بھی مسائل ہیں، نہیں تو میں کہنے والا تھا جمعیت العلماء کہاں سے آئی؟ حضرت مولانا کے سامنے کرا، اور میں نے اس کے پروگراموں میں بارہا کہا ہے۔ ان کا دل چاہے جیسا آپ دیکھتے ہو، لیکن بھری مجلس میں انہوں نے کہا کہ مولانا وہ 2.5 سال کی جمعیت العلماء کی تاریخ آپ خود لکھ دیں، اس مرتبہ میں چھاپوں۔ کرتے تو ہیں، وہ 2.5 سال میں کیا ہے؟ ہم ہی ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ندوۃ العلماء ہم ہیں مولانا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تحفۃ الندوہ لکھا تھا، جانتے ہیں تحفۃ الندوہ؟ مخاطب ثناء اللہ امرتسری تھے، اور اس کا فکرہ وہ یا تو کانپور میں پڑھی تھی، حقیقت میں اس کو حق اجاگر ہوئی تھی وہ امرتسر میں، اس لیے اس نے ٹارگٹ بنایا تھا کس کو؟ مولانا کو۔ لیکن وہ آج دوسری کہانی اس کی بنی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو ایسے کام ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ بس اشارہ ہوا کہ عبدالسلام پٹنہ کے فلاں گلی میں بیٹھ جانا ہے، اور بخاری پر جرح ہو رہی ہے، تم کو کتاب لکھنی ہے بخاری پر۔ کیا کتاب لکھا؟ پڑھیں ذرا۔ ہم چند لوگوں کو چھوڑ کر کے، دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن کہاں ہیں، کیوں ہیں، اور کیا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ایسے ہی مبارک پوری ہو گئے؟ مدینہ یونیورسٹی میں کہا جاتا تھا مبارک پوری الصغیر اور مبارک پوری الکبیر۔ ایسے نہیں تھا، عظیم آبادی ایسے نہیں ہو گئے۔ ہم اس کو دیکھیے، پڑھیے بھائیوں، ڈسپلن سیکھیے، طریقہ سیکھیے،
جب آپ آتے ہیں اس پر کہ ہیلفل ہمارے نبی نے ایک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. وہ 3-4 جو غار میں چھپ کر کے جو باتیں کرتے تھے مکے میں ظلم سے متعلق، یا جو وہاں شرک پرستی اور بت پرستی آئی تھی اس کے متعلق، وہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ایک نہیں بتا سکتے کوئی جو مسلمان ہو. مسلمان کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی تجدید نہیں ہوئی تھی جو آخری نبی لے کر کے آئے تھے. لیکن کس غریب کو کھلاتے تھے وہ؟ انکا لتحمل القلب، کس کمزور کی رکھوالی کرتے تھے؟ مسلمان تھے کیا اس وقت؟ نبوت کا پروانہ تو آپ کو خود نہیں ملا. سوچئے ذرا، کتنی چیزوں کا جواب، ہم تو جواب دیتے نہیں کسی کا. لیکن کیا یہ جماعت ہے، یہ نظم ہے، یہ ڈسپلن ہے جو صحابہ کرام کے بعد 14 صدیوں کے بعد اس اجتماعیت کے ساتھ کسی نے اگر یہ ڈسپلن صحابہ کرام والی دکھائی تھی کہ باپ کا قاتل، نبی کے ساتھیوں کا قاتل، روئے زمین کا سب سے بڑا فرعون ثمامہ بن اسال جس نے حق کے پانی بند کر دیے تھے، وہ آ رہا ہے ویسے مسجد میں 3 دن پڑا ہوا مولانا، ایک بھی کوئی منہ پر تھوکنے والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں اس کا خون گرم ہو رہا ہو، اور نبی ہیں تو اس کو جا کر کے 7 گھروں میں گھوم کر کے آ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کھانا اس کو پیش کرو. یہ قیدی ویسا ہوتا نہیں ہے. اور یہاں ابھی زبان سے بات نہیں نکلتی، ابھی عنوان لکھا نہیں جاتا تب تک سارے مضامین کے پرندے تیار ہو جاتے ہیں. بھائیو، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے دل کی یہ 99% نہیں 100% کی آواز دل کے بات کہہ رہا ہوں، جو شکایت کرتا ہے، جو سسکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں. لیکن کہیں نہ کہیں عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ ومن لا يعرف الشر فیوما قد یقع فیہ او من الخیر قد یقع فیہ. ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کچھ دوریاں ہیں، کچھ شیطانی وسوسے ہیں، کچھ جناتی شیطان ہیں اور کچھ انسانی جنات ہیں. شیاطین و من الانس جن قرآن نے کہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم صرف شر کو جو سن لیتے ہیں اس کو پھیلائے نہیں، اس کو مٹائیں. اس لیے شر کو پہچانا ہے، اس لیے میڈیا کو جانا ہے میں نے، تاکہ اسی پر اس چیز کو پلٹ دیں یا اس کو بھی بچائیں، خود بھی بچائیں. ہم اسی کے شکار ہو جائیں. جس کو دیکھو ایک لے کر کے ہوا کھڑا ہے. میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے کس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کس غریب کو کھلایا تھا، کس نوائب الحق، حق کی خاطر کس کے لیے کھڑا ہوتے تھے. حق تو تھا ہی نہیں مولانا. اس وقت ادیان پر لوگ بحث کر رہے ہیں، اور میں نے 100 مولانا لوگوں کو سنا، حنفی ہوں، حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت من جور الادیان. اب ان کو پوری تاریخ میں ادیان کا لفظ نہیں مل رہا. ایسی کہیں جماعت ہوتی ہے، ایسی کوئی قوم ہوتی ہے، ایسے کہیں علماء ہوتے ہیں. ہمارے علماء جو جماعت کے ماتھے کا جھومر ہے، اگر یہ تعبیر صحیح ہو تو. کچھ کواکب ہیں، کل میں نے کہا تھا، کچھ شمس و قمر ہیں، کچھ بدور و اقمار ہیں. الفاظ کے پیچھوں میں آپ جا کے پڑھتے رہیے گا، لیکن دل میں جو درد ہے اس کو، اس کسک کو محسوس کیجئے. الفاظ کے پیچھوں میں مت پڑھیے. میں ایسے بھی فصیح بلیغ نہیں ہوں. کل میرے شاگرد نے کہا، جامعہ سلفیہ کے بڑے اچھے استاد نے، کہ مولانا یاد آ رہی تھی جو جامعہ سلفیہ میں آپ جس طرح سے بولتے تھے، طلباء کی نگرانی کرتے تھے، انہوں نے بہت سی چیزیں بتا دی. تو وقت کی بات ہوتی ہے، تقریر کرنے دے تب نہ کوئی تقریر کرے گا. 3 منٹ ہو رہا ہے تب تک ہٹا دینے کے بعد بھی 30 آدمی، اللہ کا فضل ہے. مرکزی جمعیت کے اسٹیج کا یہ امتیاز ہے کہ مولانا اگر قسم کھائی جائے کہ پاکڑ کانفرنس میں جہاں سہیل انجم نے لکھا اور سبوں نے لکھا کہ اتنے علماء آئے تھے، کوئی ملا نہ ملا، چاہنے کے بعد بھی وہ منظر پورا انڈیا نہیں بولتا. کہا مولانا ایک طرح کا ویسے ہونا چاہیے. اور اگر ہماری صوبائی جمعیتوں نے تھوڑی توجہ دی ہوتی تو ہم نے بنگلور میں پاس کیا تھا، ہم نے حیدرآباد کے لیے پاس کیا تھا، اور بہار پھر لے کے اس لیے نہیں گئے. بہار سے مراد پوربی علاقے جہاں بستی گوٹا اس لیے نہیں لے کے گئے کہ کچھ مسائل تھے، لیکن وہاں کے بھی حالات نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم دلی میں کریں. اور دلی دل کا مرکز ہے اور سب چاہتے ہیں، یہاں آئے ہیں، مجبوری میں ہم نے یہاں قائم کیا تھا. ہم نے مراد بھائی مرکزی جمعیت نے
24 اسٹیٹ کے لوگوں نے، ان کے عمرا اور نظما نے، ان کے اراکین نے، منتظمین نے، اصحاب شورا و اصحاب عاملہ نے، انہوں نے قائم کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور دلی تو ہمارے دل ہے، ہر ہندوستانی کا دل ہے بھائی، یہاں کیا نہیں ہے، ہاں یہ دلی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ کانفرنس بہت وقت کی مناسبت سے ہے، بلکہ اہل حدیث کا کام تو سب سے پہلا حدیث والا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہاں خلق مخلوق اور ہر چیز پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس رب کے نام کو پڑھنا ہے، اس رب کو بھولنا نہیں ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بغیر کوئی پتی نہیں ہلتی، لیکن اس کا یہ حکم ہے خلق و تدبیر سے اس رب کو، اس رب کی عبادت کرنی تھی ہم کو، اور اسی کی عبادت کریں گے۔ اول موحد، ثانی موحد، ثالث موحد، تینوں درجے میں پہلے موحد ہیں، اس کے بعد دنیا کا کوئی کاروبار ہے۔ اور یہی توحید ہمیں سکھاتی ہے رب العالمین، کہ سارے جہاں کا جو رب ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اس میں سب سے افضل کئی ناحیوں سے انسان ہے تو اس کو دیکھنا ہے۔ جس نے انسانیت کو دیکھ لیا کسی ذرے میں تخلق کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہی چیز اللہ کے نبی کو ایک عورت نے، عورتوں پر کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے، ایک عورت نے، آپ سوچ لیجئے اسلام نے جو مقام دیا عورت کو، اور اس سے پہلے والا بھی مدرسہ میں کس نے بھیجا؟ غار حرا میں پہلا مدرسہ تو سب لکھتے ہیں، میں نے بھی سینئر میں لکھا ہے، مدارس کی تحقیق میں اولیہ کے یہاں بھی جمعیت کو حاصل ہے۔ اگر موقع ہوتا تو میں 50 اولیہ کے جماعت کی اس 20 سالوں میں گناتا، اور سب اپنے میدان میں کامیاب ہیں، کارگر ہیں، سب مجبور ہیں کہ وہ کہیں اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ عنوان بہت اہم ہے۔ ہمارے نبی کو تسلی ملی، فوراً تسلی مل گئی، کانپ رہے تھے ایسے جب اقرا پڑھ کر کے آئے تھے، ہم کو لے کے 1000 تقریر سن رہے ہیں، کیسے ایسے خطبہ آ رہے ہیں بھائی، جماعت کے وہ دل رکھتے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں۔ دیکھ لیجئے، اگر دیکھنا ہو ادھر تو ادھر دیکھ لیجئے کیسے کیسے ہیں، یہ کیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک سبق پڑھ کر کے آئے تھے، نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، بڑی ذمہ داریاں آئی تھیں، اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ غریبوں کو کھلاتے ہیں، مہمانوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، پورا آپ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے بھائی، حلف الفضول میں کیا مسئلہ تھا؟ بہت سے بڑا مولانا افسوس ہو رہا ہے، 1 منٹ 2 منٹ اور برداشت کر لیجئے، کہ پی ایچ ڈی لوگ، پی ایچ ڈی سے مراد خاص لوگ نہیں ہے، یعنی ہمارے علماء اور علم کی جو اعلیٰ ڈگری دی جاتی ہے وہ میری مخاطب ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے؟ حلف الفضول تو جاہلیت کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ حلف الفضول جاہلیت کا بھی اگر ہوتا اس زمانے کا، نبی کا یہ اسوہ ہمارے لیے اول و آخر کا، گرچہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور ادیان کا جب مسئلہ آتا تو کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے بھائی معذرت کے ساتھ، ہمارے عیسائی بھائی ابھی تھے، آتے آتے لیٹ ہو گیا ان کا، کہا کہ ہم یہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عالمی دعوت کے پیغامبر نہیں تھے، بنی اسرائیل کی بھیڑیوں کے لیے آئے تھے۔ سینہ پھاڑ کے کہتے ہیں، آپ ان کے بچپن کی کہانی بچپن تک بتا دو تو ہم عیسائی قبول کر لیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ غائب ہے پوری زندگی، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی آئینے کی طرح سے پیدائش سے پہلے سے ہے، پیدائش کے بعد ہے، جوانی کی ہے، سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، عملی طور پر، ذاتی طور پر۔ یہاں تو فخر کرتے ہیں اور وہاں اس سنت کو غائب کر دیتے۔ میں نے کہا چھوڑیے ادھر نہیں، وہی کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج بھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جس طرح ہم چچاؤں کے ساتھ چھوٹے، یہ چچا کے مقابلے میں آج سب بھتیجے بڑے ہو گئے، آج سب بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، آج سب شاگرد چینی بن رہے ہیں، یہ چیلے سب۔ اور میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں بھی میں نے دیکھا ہے مولانا، بہت دل میں درد ہے۔ من لم، اللہ کے نبی نے کہا تھا اس پر ایمان لے آئیے اور تعویل میں مت جائیے۔ من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جب اللہ کے نبی اتنی سخت بات کہہ دیں
تو اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں؟ تو حلف الفضول میں اللہ کے نبی نے کہا تھا آج بھی واللہ زمین کے سارے قوانین، سارے دساتیر، ساری تعلیمات اس نبی کی تعلیم کے بعد کچھ مانا نہیں رہا، لیکن کیا بلندی ہے، وہی اصل بلندی ہے کہ آج بھی مجھے ان مشرکین کی طرف سے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جو چچاؤں کے پیچھے میں چل کے گیا تھا اور وہاں بیعت کر لی تھی کہ ہاں ظلم نہیں ہونے دیں گے، بھائی بن کر کے رہیں گے، مکے میں کوئی لوٹے گا نہیں، کسی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بالکل کہا تھا، اور اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ بات کہی تھی۔ آج تک میں نے کسی مفسر کو نہیں دیکھا اور کسی بھی شارع اور فقیہ کو نہیں دیکھا، فقہا جو ہندی کی چندی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ بات نہیں ہے یا پہلے والی بات منسوخ ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، حق تو یہی ہے کہ ہم جہاں بھی کامیاب نظر آئے ہیں، جہاں بھی کامیاب نظر آئے ہیں، وہیں نظر آئے ہیں جب بدر و حنین میں جیت گئے تھے تو ہم نہیں کامیاب تھے، جب ہم نے بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے تو وہاں کامیاب نہیں تھے، لیکن جیسے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کی جان بخشی ہو رہی ہے، اس وقت ہم کامیاب ہوئے، اور جب دب کر کے رسول اللہ اور رحمان الرحیم کٹوا دیا گیا ہم ہوتے تو شاید ہنگامہ کر کے کھڑے ہو جاتے، لیکن وہاں ایک عمر کے علاوہ کوئی چھو نہیں کر رہا، کاٹ دو اس کو، نہیں کاٹو گے علی، لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ کون سا دین لے کر کے آئے تھے بھائی؟ کاٹ دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دب کر کے، کیا ابو جندل کا مسئلہ تھا، آپ سنیں ابو بصیر کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ جماعت کی روح، اہل حدیثیت کی روح جو ہے یہی ڈسپلن تھی، محبت تھی، آپس کی لان تھی، اور یہی پرچھائی دوسرے بھائیوں پر بھی ڈالنی تھی، اور یہی ابنائے وطن پر بھی، اور یہی ساری انسانیت کے لیے بھی، تا آ کے ثابت ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کہ یہ امتی عملاً بھی رحمت للعالمین کے امت ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا آنا بہت مبارک۔ شام کو میں لوگوں نے کہا کہ آپ بھی کہہ دیجئے، مجھے پوری امید ہے کہ امام حرم ضرور شیخ مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں، اور وہ آئیں گے مغرب کی نماز میں، اور آپ حضرات جس ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے بھائیوں کا استقبال بھی کریں گے، آپ ان کو یہ بھی کریں گے۔ اب تک کے جو دھرم گرو یا ہمارے علماء جتنے نے یہاں باتیں کہی ہیں اپنے اپنے طور پر کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ہماری بات ہم ان کے منہ میں ڈال کر کے کوئی بات کہلائیں، تو میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اپنے علماء کا خاص طور پر جو پورے ہندوستان میں کسی نہ کسی حیثیت سے، چاہے وہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، خطبے ہوں، ہر ناحیے سے اس سے اہم ترین ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی اہل حدیث، کوئی بھی مسلمان نبی کی سنت کو، اس پیغام کو، انسانیت کے اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، وہ ہمارا لائق قدر بھی ہے، اور ہم اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی بھائی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو اور اس کام سے جڑا ہوا ہے، جیسے آپ سب جڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کا دل یہاں لگا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار اور قدردان ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سفر میں، حضر میں، اور یہاں جب تک ہیں اپنے گھر میں ہے، کسی طرح کی کبھی یہ کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے جو رضاکاران 4 دن سے جاگ رہے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے میں ان کو کہوں گا کہ وہ جان لڑا رہے ہیں، مزید لڑائیں۔ رات مجھ کو کہا کہ آپ چلے جائیے، اور ادھر جب میں گیا تو ادھر سے کہا جائیے، یہ 1-1:30 بج رہے ہیں، 1-2 اور مسئلے نئے آ گئے تھے۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے ان کے جذبات ہیں، آپ ان کی خامیوں کو یا خوبیوں کو آپ کو بھی برتنا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کانفرنس کو ہر طریقے سے کامیاب بنائے۔ شام کو جو پروگرام ہوگا مولانا اب نہیں اعلان کریں گے، یہ جیسے ہی عصر کا ہوگا
وقت ایسے ہی یہ شروع ہو جائے گا پروگرام. لیکن سیمینار والوں کا کہنا ہے کہ وہاں جو ہم لوگ سیمینار سے پڑھتے ہیں تو اس وقت اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کر کے جم جائیں، اور اس اسٹیج سے جب تک دوسرا پروگرام ہمارا کانفرنس والا نہیں شروع ہو جاتا تب تک وہ یہاں اپنے اپنے مقالے پیش فرما لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.